السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ٹھیکیدار نے ایک مستری کو ملازمت پر یعنی نوکری پر رکھا۔ وہ مستری کچھ دنوں تک بہت اچھی طرح کام کرتا رہا اور بہت سارے مکانات تیار کر دیے، لیکن کچھ مکانات تیار کرنے کے بعد مستری کی کام میں دلچسپی کم ہونے لگی اور وہ اپنے کام سے اکتانے لگا۔ اس سے پہلے کہ ٹھیکیدار اور مستری کے درمیان بدمغزی اور انبن پیدا ہوتی، وہ مستری اپنے مالک کے پاس یعنی ٹھیکیدار کے پاس جا کر اپنا استعفیٰ پیش کر دیا کہ صاحب آپ مجھے آزاد کر دیں، اب میں کام نہیں کرنا چاہتا۔ یہ ٹھیکیدار ایک بہت اچھا اور رحم دل انسان تھا۔ اس کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک مستری موجود تھا، لیکن وہ ٹھیکیدار اس مستری کو بہت عزیز رکھتا تھا، بہت چاہتا تھا۔ وہ اس مستری کو مزدوری کے علاوہ ہمیشہ نوازتا رہتا تھا۔ اسے ذرا سا بھی امید نہیں تھی کہ یہ مستری بھی ایک دن استعفیٰ پیش کرے گا اور مجھ سے جدا ہو جائے گا۔ جب مستری نے اپنے ٹھیکیدار کو استعفیٰ پیش کیا تو ٹھیکیدار کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا، اسے بہت صدمہ ہوا، لیکن چونکہ یہ ایک بہت رحم دل انسان تھا تو اس نے اپنے مستری سے کہا کہ میں تمہارے استعفیٰ کو قبول کرتا ہوں، لیکن تم جاتے جاتے ایک کام کرتے جاؤ کہ تم اپنے ہاتھوں سے آخری مکان بناتے جاؤ، اس کے بعد تم آزاد ہو، تم جہاں چاہے جا سکتے ہو۔ وہ مستری کام تو نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ اپنے ٹھیکیدار کی اس مطالبے کو کسی نہ کسی طرح مان ہی لیا اور کام میں لگ گیا۔ جب اس نے کام کرنا شروع کیا تو اس کی اکتاہٹ اور اس کی بیزاری شباب پر تھی۔ وہ کام کیا کر رہا تھا؟ وہ ٹھیکیدار کے مطالبے کو نبھا رہا تھا، اور جب گھر بن کر تیار ہو گیا تو گھر کا بہت برا حال تھا۔ پلاسٹر ادھڑے ہوئے، دیواریں ٹیڑھی میڑھی، رنگ و روغن اجڑے ہوئے، دروازے اور کھڑکی کی ترتیب بے ڈھنگی سی۔ وہ گھر کیا تھا؟ ایسا لگتا تھا کہ 2-4 برسات کی مار ہے، یہ اب گرے یا تب گرے۔ یعنی گھر کی ہر چیز یہ گواہی دے رہی تھی کہ مستری نے اس کام کو فرض سمجھ کر نہیں کیا، بلکہ وہ وبال سمجھ کر کسی طرح جان چھڑانے کے لیے کیا ہے۔ وہ یہ بے تکا اور بے ڈھنگا سا گھر بنا کر اس کی چابی لے کر ٹھیکیدار کے پاس پہنچا اور ٹھیکیدار کو چابی دیتے ہوئے اپنے مطالبہ یاد دلایا کہ اب آپ مجھے آزاد کر دیں، یہ گھر میں نے آپ کے لیے بنا دیا ہے۔ ٹھیکیدار نے مستری کے ہاتھ سے وہ چابی لی اور پھر اس کے بعد بہت ہی شفقت سے، بہت ہی نرم انداز سے مستری سے کہا، ٹھیک ہے اب میں تمہارا استعفیٰ قبول کرتا ہوں، تم جہاں چاہے جا سکتے ہو، لیکن یہ آخری گھر جو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، تمہارے لیے یہ میری طرف سے انعام اور تحفہ ہے۔ جیسے ہی مستری نے ٹھیکیدار کا یہ جملہ سنا، وہ دم بخود ہو گیا، وہ سکتے میں آ گیا کہ یا اللہ، اگر یہ گھر مجھے ملنا تھا تو میں نے اس گھر کو اتنا بے تکا اور بے ڈھنگا کیوں بنایا؟ جب یہ گھر مجھے ملنا تھا تو میں نے اس کو اچھا کیوں نہیں بنایا؟ کاش مجھے ایک موقع اور مل جاتا تو میں اس کو درست بنا لیتا، لیکن اب پچھتانے سے کیا ہوتا؟ اب تو فرصت ختم ہو چکی تھی۔ اور پھر ٹوٹا پھوٹا مکان اس مستری کا مقدر بنا۔ اے میرے بھائی اور اے میری بہن، دراصل یہ قصہ ہماری زندگی کی مثال ہے، اور وہ مستری ہم ہیں، اور ہم اپنی زندگی میں وہ آخری مکان بنا رہے ہیں جو ہمیں مرنے کے بعد ملنے والا ہے۔ وہ مکان ہمارا نیک عمل ہے، اور حالت یہ ہے کہ ہم اپنے نیک اعمال کو ٹوٹا پھوٹا بنا رہے ہیں۔ ہم ابھی نیک عمل اکتاہٹ اور بیزاری کے ساتھ کر رہے ہیں، ہمیں نیک عمل میں کوئی دلچسپی نہیں، ہم غافل ہیں، ہم اس دنیا میں رہ کر اس دنیا کے لیے کچھ سوچ ہی نہیں رہے ہیں۔ اور جب ہمیں مرنے کے بعد اس گھر کی چابی ملے گی جس گھر کو ہم اس دنیا میں رہ کر اس دنیا کے لیے تیار کر رہے ہیں، اس وقت ہمیں افسوس ہوگا کہ کاش مجھے ایک موقع اور دیا جاتا، لیکن اس وقت پچھتانے سے کچھ ہونے والا نہیں۔ اے میرے بھائی اور اے میری بہن، یہ زندگی بہت مختصر ہے، ہمیں ایک دن مرنا ہے۔ اس دنیا میں متقیوں کو بھی مرنا ہے، خطا کاروں کو بھی مرنا ہے، یہاں طاقتوروں کو بھی مرنا ہے اور کمزوروں کو بھی مرنا ہے، بادشاہوں کو بھی موت آئے گی اور فقیروں کو بھی موت کا مزہ چکھنا ہوگا۔ میں بھی مروں گا اور آپ بھی مریں گے، جی ہاں آپ بھی مریں گے جو میرے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں۔ اے میرے بھائی اور اے میری بہن، یہ وہ حقیقت ہے جس کے سامنے سارے لوگ جھکے ہوئے ہیں۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز فنا ہو جائے گی، بقا تو صرف میرے رب کو ہے۔ اے بھائی، ہر رونے والے پر ایک دن رویا جائے گا،
ہر موت کی خبر سنانے والے کی ایک دن موت کی خبر سنائی جائے گی، ہر یاد کیا جانے والا ایک دن بھلا دیا جائے گا، ہر چلنے پھرنے والے ایک دن سلا دیے جائیں گے، ہر بولنے والے ایک دن خاموش کر دیے جائیں گے، ہر دیکھنے والی آنکھ ایک دن بند ہو جائے گی، ہر بولنے والی زبان ایک دن خاموش ہو جائے گی۔ سو آئیے نا، اس سے پہلے کہ ہماری موت کی خبر سنائی جائے، اس سے پہلے کہ ہماری آنکھیں بند ہو جائے، اس سے پہلے کہ ہماری زبان خاموش ہو جائے، ہم اس موت کی تیاری کرتے ہیں۔